4-5 مہینے تو اسی الحمدللہ سلسلہ شروع کیا. آج الحمدللہ اختتام ہوا ہے. انشاءاللہ ہر سب درس بھی دیں گے. عبداللہ بھٹی صاحب اپنے ڈاکٹر لطیف صاحب کے پوترے نے تیجی کلاس سے پڑھتا سی آئی ہے. الحمدللہ ناظرہ نے پڑھ لیا. پیارے رسول کی پیارے رد تو زیادہ الحمدللہ نے یاد کیا ہے. سوا دوست پارے الحمدللہ نے رسول میں کہ چلو بھی تو حوصلہ افزائی ہے تھوڑا جا تلاوت کر. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم على صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے جو اکیلا ساری کائنات کا خالق مالک، ساری کائنات کو بنانے والا، اس کائنات کو بنا کر اس کائنات کا نظام چلانے والا ہے. درود و سلام آقا کائنات امام الانبیاء سید الرسل خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ. رب کائنات نے بے شمار انبیاء کرام کو اس کائنات کے اندر مبعوث فرمایا اور انسانوں کی رہنمائی کے لیے، انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے اللہ نے برگزیدہ بندے مبعوث فرمانے کے بعد ان کو آسمانی کتابیں عطا فرمائیں. وہ آسمانی کتابیں بڑے مقام والی، بڑی عظمت والی، بڑی فضیلت والی ہیں، لیکن جو مقام، جو عظمت، جو فضیلت رب کائنات نے اس قرآن کو دیا ہے وہ کسی اور کتاب کو نہیں ملا. یہ ایسی عظیم کتاب ہے کہ جس نبی پر نازل ہوئی وہ تمام نبیوں کا سردار ہے. جو فرشتہ اس کتاب کو لے کر آیا وہ تمام فرشتوں کا سردار ہے. جس مہینے میں یہ قرآن نازل ہوا وہ تمام مہینوں کا سردار ہے. اور جس رات کو یہ قرآن نازل ہوا، قرآن کے الفاظ ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر. رب کائنات نے اس رات کو 1000 مہینے سے بھی زیادہ فضیلت والا بنایا. اور جو اس قرآن کو پڑھنے والا ہے، اس قرآن کو پڑھانے والا ہے، وہ بھی ساری کائنات سے افضل اعلیٰ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور قرآن پڑھاتا ہے. سب سے پہلے تو علم کس کو کہا جاتا ہے؟
ہمارے معاشرے کے اندر علم اس کو کہا جاتا ہے جو بندہ ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، پی ایچ ڈی کر لے، دنیا کے علوم پڑھ لے، اس کو کہا جاتا ہے کہ اس کے پاس بڑا علم ہے۔ یہ تمام علم نہیں ہے، یہ صرف فن ہے، رزق کمانے کے لیے، نوکری کرنے کے لیے ان کو علم نہیں کہا جاتا۔ یہ اسکولوں کے باہر بھی لکھا ہوتا ہے علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ وہ کیا فرض ہے؟ انگلش سیکھنا، ریاضی پڑھنا، ڈاکٹر بننا فرض ہے۔ وہ اس قرآن کو علم کہا گیا ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو علم کہا۔ یہ علم نہیں ہے، یہ دنیا کے فن ہے جو ہمیں سکھائے جاتے ہیں، علم اس کو نہیں کہا جاتا۔ علم قرآن کو کہا گیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو کہا گیا ہے۔ یہ علم ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے اور صحابہ کرام نے سیکھے، یہ علم۔ اور اس کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو فرشتوں کو کہا کہ آپ اس کو سجدہ کریں۔ سب سے پہلے تو وہ کہنے لگے اللہ ان کو پیدا کرنے کی کیا حکمت ہے؟ فرمایا انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں زیادہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ رب کائنات نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر فضیلت دی تو صرف علم کی وجہ سے۔ اسی طرح جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی جو وحی نازل ہوئی ہے وہ یہی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ علم سے رب کائنات نے اس دین کی بنیاد رکھی اور قرآن کی ابتدا علم سے ہوئی ہے۔ اور قرآن مجید کے الفاظ ہیں قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ اللہ سوالیہ انداز میں پوچھ رہے ہیں کیا جن کو ہم نے علم دیا ہے وہ لوگ اور جن کے پاس علم نہیں ہے وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ فرمایا کبھی بھی یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجات، اللہ فرماتے ہیں ہم اس علم کے ذریعے سے اور ایمان والوں کو بلند کرتے ہیں۔ تو علم قرآن و حدیث کو کہا گیا ہے جس کی اہمیت اور فضیلت رب کائنات نے اپنے قرآن کے اندر بیان کی۔ کتنی فضیلت ہے! لوگ جب اپنے گھر سے نکلتے ہیں، کوئی بڑی بڑی گاڑیوں پر اپنے بچوں کو سکول چھوڑنے جا رہے ہیں۔ کئی لوگ دنیا کے اندر ایسے ہیں جن کو بڑا پروٹوکول ملتا ہے، جس کے آگے پیچھے گاڑیاں ہوتی ہیں، ان کے اوپر پھول نچھاور کیے جاتے ہیں۔ یہ دنیا کے لحاظ سے لوگ بڑے متاثر ہوتے ہیں کہ ان کی بڑی سیکورٹی ہے، بڑا پروٹوکول ہے، بڑا مقام ہے۔ لیکن جب اس قرآن پڑھنے والے طالب علم کی باری آئی، رب کائنات فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب قرآن کو پڑھنے والا، پیارے پیغمبر کے فرمان کو پڑھنے والا اپنے گھر سے نکلتا ہے، خالق کائنات کے نوری فرشتے اس کے استقبال کے اندر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ادباً احتراماً کہ رب کے قرآن کو پڑھنے والا، رسول اللہ کے فرمان کو پڑھنے والا آ رہا ہے، ادباً احتراماً اپنے پروں کو جھکا دیتے ہیں۔ کون ہے جس کے استقبال کے لیے رب کے فرشتے آتے ہیں اور استقبال کے لیے ادباً احتراماً کھڑے ہو جاتے ہیں اور احتراماً اپنے پروں کو نیچے جھکا دیتے ہیں؟ اس کے لیے کسی بڑے بڑے ایم این اے ایم پی اے کے لیے یہ مقام نہیں ہے، یہ مقام عظمت اور فضیلت ملتی ہے تو قرآن پڑھنے والے طالب علم کو۔ اور وہ گھر سے نکل رہا ہے، مسجد کی طرف آ رہا ہے، وہ دیکھنے کے اندر وہ نارنگ کا رستہ ہے، وہ کسی شہر کا رستہ ہے، کسی بازار کے رستے سے مسجد کے اندر جا رہا ہے۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا
جو بندہ علم حاصل کرنے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے، پیارے پیغمبر کا فرمان پڑھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، وہ مسجد کے اندر نہیں جا رہا، رب کا فرمان ہے، پیارے پیغمبر کے الفاظ ہے، بلکہ وہ جنت کے رستے کے اندر جا رہا ہے. سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، رب اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. وہ مسجد کے اندر نہیں آ رہا، وہ مدرسے کے اندر نہیں آ رہا، رسول اللہ کی حدیث کے الفاظ ہے، وہ حقیقت کے اندر جنت کے راستے پر چل کر جنت کے اندر جا رہا. مسجد کے اندر آ جاتا ہے، مدرسے کے اندر آ جاتا ہے، آ کر بیٹھ جاتا ہے، وہاں قرآن پڑھتا ہے، حدیث پڑھتا ہے. خالق کائنات کے فرشتے آسمانوں سے نازل ہوتے ہیں، ساری دنیا کا چکر لگاتے ہیں. قرآن پڑھنے والے، قرآن پڑھانے والے، رسول اللہ کا فرمان پڑھنے والے، رسول اللہ کی حدیث پڑھنے والے، اللہ کا ذکر و اذکار کرنے والے فرشتوں کو اللہ کے فرشتے تلاش کرتے ہیں. ایک فرشتہ دیکھتا ہے قرآن و حدیث کی کلاس لگی، سارے فرشتوں کو آواز لگاتا ہے، فرشتوں آ جاؤ، جس مقصد کے لیے رب کائنات نے تمہیں دنیا کے اندر بھیجا تھا، تمہارا وہ مقصد پورا ہو گیا. حدیث کے الفاظ ہیں، فرشتے آ کر چاروں طرف سے ان کو گھیر لیتے ہیں، اللہ کی رحمتیں ان پر نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ان پر سکون نازل ہونا شروع ہو جاتا ہے. جب تک یہ کلاس، یہ مجلس لگی رہتی ہے، اللہ کے فرشتے اس مجلس کے اندر بنے ہوتے ہیں. مجلس ختم ہوتی ہے، رب کائنات کے پاس چلے جاتے ہیں. خالق کائنات ہر چیز جاننے کے باوجود اپنے اس دین کے طالب علموں سے محبت کرتے ہوئے پوچھتے ہیں، کیف وجدتمونی عبدی، دنیا سے آئے ہو، بتاؤ تو صحیح میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ کہتے ہیں قرأت کتاب اللہ، اے اللہ وہ اللہ کی کتاب پڑھ رہے تھے. وَتَدَارَسُونَ بَيْنَهُمْ، اور آپس میں ایک دوسرے کو پڑھا رہے تھے. قرآن پڑھ بھی رہے تھے، قرآن پڑھا رہے تھے، پیارے پیغمبر کی حدیث پڑھ رہے تھے، پڑھا رہے تھے. اللہ پوچھتے ہیں، اچھا وہ میرے بندے مجھ سے کسی چیز کا سوال کرتے تھے؟ اے اللہ ہاں، تجھ سے تیری جنت کا سوال کر رہے تھے. اللہ پوچھتے ہیں، میرے بندوں نے، دین کے طالب علموں نے، دین کو پڑھنے والوں نے جنت کو دیکھا؟ اللہ جنت تو نہیں دیکھی. اگر دیکھ لیں، فرمائے اس سے زیادہ سوال کریں گے. اللہ پھر سوال کرتے ہیں، میرے بندے کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ اللہ تجھ سے تیری جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے. اللہ پوچھتے ہیں، انہوں نے میری جہنم دیکھی ہے؟ اللہ نہیں دیکھی. اگر دیکھ لیں اس سے زیادہ ڈریں گے، اس سے زیادہ پناہ مانگیں گے. ساری بات ختم ہوتی ہے. رب کائنات فرماتے ہیں، میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، جتنے بھی آدمی، جتنے بھی بچے، جتنے بھی طالب علم اس مجلس کے اندر موجود تھے، میں نے سارے کے گناہوں کو معاف کر دیا. جس چیز کا سوال کر رہے تھے میں نے ان کو عطا کر دی، جس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے میں نے ان کو پناہ دے دی. اور ان کا نام، سارے لوگوں کا نام، جنت کے اندر ایک محل ہے جس کا نام بیت الحمد ہے، میں نے ساروں کو بیت الحمد عطا کر دیا. یہ قرآن پڑھنے والے، پیارے پیغمبر کا فرمان پڑھنے والے. اور حدیث کے الفاظ ہیں، جب ادھر اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، رب کائنات آسمانوں پر فرشتوں کی مجلس لگا کر، فرشتوں کی مجلس کے اندر اپنے اللہ کا ذکر کرنے والوں کو یاد کر رہے ہوتے. آج ہمارا کوئی نام لے لے بڑا، ہمیں پتا چل جائے کہ ایم این اے صاحب نے، ایم پی اے صاحب نے ہمارا تذکرہ اپنے ڈیرے پر کیا تھا، بڑا خوش ہوتے ہیں. جب پتا چل جائے کہ فلانے چودھری صاحب نے ہمارا ذکر کیا ہے. کیسے خوش نصیب وہ لوگ ہیں جن کا تذکرہ خالق ساری کائنات کا رب کر رہا ہے. اور اس کے بعد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ اپنے گھر سے علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، اپنے گھر سے نکلا ہے مسجد کی طرف، مدرسے کی طرف، کسی ادارے کی طرف، رب کائنات کے آسمانی فرشتے اس کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں. اللہ کے کتنے فرشتے ہیں؟ حدیث کے الفاظ ہیں، پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ معراج کی رات میں نے آسمانوں پر دیکھا کہ سارا آسمان اللہ کے فرشتوں سے بھرا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں ایک بلشت جگہ بھی ایسی نہیں تھی جہاں اللہ کا فرشتہ موجود، کروڑوں کی تعداد میں اس سے بھی زیادہ اللہ کے فرشتے ہیں، اور کس کے لیے دعا کر رہے ہیں؟ جو قرآن پڑھنے کے لیے ابھی اپنے گھر سے نکلا ہے۔ عالم مفتی حافظ بن کے نہیں آیا، ابھی اپنے گھر سے نکلا ہے، اللہ کے فرشتے اس کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا کر رہے ہیں۔ اللہم اغفر لہ ورحمہ، اللہ اس کو معاف کر دے، اللہ اس پر رحم کر۔ فرشتے نہیں، حدیث کے الفاظ ہیں جتنی بھی کائنات اس زمین کے اندر، سارے انسان، ساری مخلوقات جس کے اندر پرندے بھی شامل ہیں، چھوٹے چھوٹے رب کائنات کی چھوٹی چھوٹی مخلوق بھی، حدیث کے الفاظ چونٹیوں کا ذکر بھی موجود ہے، چونٹیے اپنی بلوں کے اندر اس طالب علم کے لیے دعا کرتے ہیں، اور مچھلیاں پانی کی گہرائیوں کے اندر اس طالب علم کے لیے دعا کرتے ہیں جو اللہ کا دین سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتے ہیں۔ اتنی اہمیت اور فضیلت کائنات کے کسی علم کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بیان۔ اب طالب بڑا ہوا، بوڑھا ہو گیا، قبر کے اندر چلا گیا، دنیا کے اندر اس کا مقام عظمت نہیں ہے، قبر کے اندر چلا جاتا ہے، اور اس نے دنیا کے اندر گناہ کوتاہی ہوئی تھی انسان ہونے کے ناطے، حدیث کے الفاظ ہیں کہ عذاب اس کے چہرے کی طرف سے آتا ہے، وہ صدقہ خیرات اس کو روک لیتا ہے، عذاب اس کے پاؤں کی طرف سے آتا ہے، قرآن اس کو روک لیتا ہے، فرشتے آ کر سوال کرتے ہیں من ربک ما دینک من نبیک، یہ تین سوال ہر انسان سے ہوں گے۔ آج لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو آسان سے سوال ہے، جواب ہی ہمیں آتے ہیں، وہاں اعمال بولیں گے، صرف زبانی یاد کر لینے سے جا کر وہاں کوئی جواب نہیں آئے۔ حافظ قرآن ہے، دین کو پڑھنے والا ہے، قرآن کو پڑھنے والا جب قبر کے اندر جائے گا کہے گا من ربک، کہے گا میرا رب اللہ ہے، من نبیک، تیرا نبی کون ہے؟ وہ کہے گا جناب محمد الرسول اللہ۔ ما دینک، تیرے دین کا کیا نام ہے؟ کہا دینی الاسلام۔ فرشتے خاموش ہو جائیں گے اور سوال کریں گے تمہیں ان سوالوں کے جواب کہاں سے ملے ہیں؟ کہے گا قرأت کتاب اللہ وآمنت بہ وصدقت بہ، میں نے قرآن پڑھا ہے، یہ سارے سوالوں کے جواب مجھے قرآن سے ملے۔ اس کے بعد قبر کے بعد حشر کے معاملات ہیں، قیامت کے دن بھی رب کائنات ان کو ضائع نہیں کرے گا، ان کو چھوڑے گا نہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں الماہر بالقرآن مع السفرۃ کرام بررہ، دنیا کے اندر جو اچھے طریقے سے قرآن پڑھنے والا ہوگا، قرآن کا ماہر ہوگا، قرآن کو اچھے طریقے سے پڑھنے والا ہوگا، کل قیامت کے دن اللہ کے معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا، عام فرشتوں کے ساتھ نہیں۔ الماہر بالقرآن مع السفرۃ کرام بررہ، اللہ کے معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا وہ جو قرآن کو اچھے طریقے کے ساتھ دنیا کے اندر۔ اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حافظ قرآن کو کل قیامت کے دن ایسا تاج پہنایا جائے گا، الدنیا وما فیہا، دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے ساری کائنات سے زیادہ قیمتی اور خوبصورت اور مہنگا وہ تاج ہوگا۔ اب دنیا کے اندر کیا کچھ ہے؟ پیسہ ہے، ڈالر ہے، یورو ہے، دنیا کے اندر جتنے بھی کرنسیاں ہیں وہ ساری جمع کر لی جائیں، سونا چاندی ہیرے جواہرات جمع کر لیے جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے کہ ساری دنیا کی دولت، دنیا کی مال و دولت، دنیا کا ساز و سامان بھی جمع کر لیا جائے اس تاج کے برابر نہیں ہو سکتا جو حافظ قرآن کو۔ اور فرمایا اور کائنات کے اندر قیامت کے دن حافظ قرآن کے والدین کو ایسا لباس پہنایا جائے گا کہ وہ بھی ساری کائنات سے افضل ہوگا، ساری کائنات، ساری دنیا قیامت کے دن دیکھ رہی ہوگی کہ یہ کون انسان ہے جن کو اتنے خوبصورت
اتنے اعلیٰ محلات رب کائنات نے عطا فرمائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، بے شک رب کائنات اس قرآن کے ذریعے بہت زیادہ قوموں کو بلندگی عطا فرمائی۔ رب کائنات نے اس قرآن پر عمل کرنے والوں کو بلندگی عطا فرمائی ہے۔ لوگوں نے دیکھا ہے وہ عرب والے لوگوں کے غلام جنہوں نے قرآن پر عمل کیا، رب کائنات نے ان کو ساری دنیا کی حکمرانی عطا فرمائی۔ وہ بلال رضی اللہ عنہ مکے کی گلیوں کے اندر مارے کھانے والے، قرآن پڑھا، قرآن پر عمل کیا، وہ دن بھی آئے کہ رب کائنات کے پیغمبر نے ان کو بیت اللہ کی چھت پہ چڑھا کے کہا بلال اذان دو۔ ساری دنیا نے وہ ماجرا دیکھا کہ وہ بلال جو مکے کی گلیوں کے اندر مارے کھانے والے تھے، اس بلال رضی اللہ عنہ کو قرآن کی وجہ سے یہ مقام ملا۔ مکہ فتح ہوا تو رسول اللہ نے کہا بلال اس بیت اللہ پر چڑھ جاؤ، اور بیت اللہ پر چڑھ کے اذان۔ یہ مقام ان کو کس کی وجہ سے ملا؟ اس قرآن کی وجہ سے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں معراج کی رات میں جنت کے اندر چل رہا تھا، میرے آگے کسی کے چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے پوچھا جبریل میرے آگے آگے کون چل رہا ہے؟ یہ قدموں کی آواز کس کی آ رہی ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمہارا یار سیدنا بلال ہیں جو چلتے زمین پر ہیں، رب قدموں کی آواز جنت کے اندر سنا۔ یہ مقام ان کو کس کی وجہ سے ملا؟ اسی قرآن کی وجہ سے ملا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور حکومت تھا، انہوں نے اپنے وزیر مشیر مقرر کیے ہوئے تھے۔ ایک وزیر کسی دوسرے علاقے کے اندر جانے لگا، حضرت عمر سے ملاقات میں کہا اپنے قائم مقام کس کو کھڑا کر کے آئے؟ کہنے لگے اے امیر المومنین ایک غلام ہے، غریب ہے، لیکن قرآن سب سے زیادہ یاد کرنے والا ہے، اس کو اپنی جگہ پر کھڑا کر دیا۔ اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا سچ کہا تھا پیارے پیغمبر نے ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، رب کائنات اس قرآن کے ذریعے بہت زیادہ قوموں کو بلندی عطا فرماتا۔ رب اس قرآن کی وجہ سے بڑا مقام، عظمت اور فضیلت عطا فرماتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نماز تم میں سے وہ پڑھائے جو قرآن سب سے زیادہ پڑھنے والا ہے، قرآن سب سے زیادہ یاد کرنے والا ہے۔ آپ مثال لے لیں، مثال کے طور پر اگر کسی مسجد کے اندر امام موجود نہ ہو، 2-4 منٹ زیادہ ہو جائیں، لوگ ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ نماز کون پڑھائے۔ اب ادھر کوئی نہیں کہتا یہ ڈاکٹر صاحب ہے ماشاءاللہ بڑی ان کے پاس سندے ہیں، بڑے اعلیٰ ڈاکٹر ہیں، یہ نماز پڑھائے، نہیں کوئی آگے کرے گا۔ یہ ایم این اے صاحب ہیں ان کو آگے کر دو، یہ ایم پی اے صاحب ہیں ان کو آگے کر دو، کوئی کسی کو کھڑا نہیں کرتا۔ دیکھ رہے ہوتے ہیں کوئی حافظ قرآن مل جائے، ادھر سے کوئی غریب سا بچہ آئے گا جس کے والد شاید ان کے گھر کے اندر کام کرتا ہو، جس کی والدہ شاید ان کے برتن دھوتی ہو، سارے کہیں گے حافظ صاحب آگے ہیں، وہ مصلی امامت پر کھڑے۔ یہ اللہ نے مقام دیا ہے، اور رب کائنات نے یہ مقام اگر دیا ہے تو اس قرآن کو پڑھنے والوں کو دیا ہے۔ اور جب نماز کے اندر کھڑا ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حافظ قرآن کا مقام، عظمت، فضیلت یہ ہے کوئی بھی اس سے پہلے سر نہیں اٹھا سکتا، اور فرمایا اگر کوئی سر اٹھائے گا مجھے خطرہ ہے کہ رب کائنات اس کا سر کہیں گدھے جیسا نہ بنا دے۔ صحیح حدیث ہے۔ یہ مقام اس کو کس کی وجہ سے ملا؟ یہ قرآن پڑھنے کی وجہ سے ملا۔ اصل بات یہ ہے کہ آج ہمیں قرآن کی عظمت کا پتہ نہیں ہے، اس کی قدر نہیں ہے، اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے کہ رب کائنات نے اس قرآن کی وجہ سے کس قدر لوگوں کو مقام دیا ہے، عظمت اور فضیلت۔ ہمارے جامعہ کے اندر ایک شیخ الحدیث آئے درس دینے کے لیے، انہوں نے کہا کہ میں پولیس کے اندر ملازم تھا، تو ہمارے ڈی ایس پی صاحب ایک جلسے کے اندر گئے، کہتے مولوی صاحب جب جوتا اتار کر مسجد کے اندر آئے نا، ہمارے ڈی ایس پی صاحب نے اس کا جوتا پکڑا اور اٹھا کر کونے کے اندر رکھ دیا۔ میں نے کہا یار میں بڑی ترقی کر کے ڈی ایس پی نہیں بن سکتا، کیونکہ پتا تھا ڈی ایس پی بن بھی گیا پھر بھی ان مولویوں کے جوتے اٹھانے ہیں تو میں کیوں نہ عالم دین بن جاؤں۔ کہتے میں نے سرکاری ملازمت چھوڑی اور اللہ کے دین کے لیے آ گیا، رب کائنات نے آج مجھے یہ مقام رکھا۔
اللہ بڑا مقام دیتا ہے، اصل وجہ یہ ہے کہ ہمیں اس کی قدر نہیں ہے، اس کی اہمیت نہیں سمجھ پتہ نہیں۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ بچے کو حافظ قرآن بنا دیں گے، یہ کدھر سے کمائے گا، کدھر سے کھائے گا، کیا کرے گا، کیا کھائے گا۔ الحمدللہ ہم نے دیکھا ہے معاشرے کے اندر، پورے معاشرے کے اندر جا کر دیکھیں، لوگوں کا سروا کریں، پوچھیں ان سے، سب سے زیادہ اسکول کی تعلیم والے تمہیں باہر گلیوں کے اندر نظر آئیں، میٹرک، ایف اے، بی اے، ایم اے، آپ کیا لڑکوں جو دکانوں پر کام کریں، کوئی ملازمت نہیں، لیکن جس نے قرآن حفظ کیا ہوا ہے، قرآن کا پڑھا ہوا ہے، تمہیں پورے پاکستان کے، پوری دنیا کے اندر فارغ نظر نہیں آئے۔ ہزاروں لوگ حفظ کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی تمہیں کوئی فارغ بچہ نظر نہیں آئے گا جو آ کر یہ شکوہ کرے کہ مجھے ملازمت نہیں مل رہی، مجھے کہیں کوئی جگہ نہیں مل رہی۔ رزق کہاں سے کمائے گا، کہاں سے کھائے گا، پتہ نہیں کیا بنے گا۔ یہ علماء ہیں، آپ مساجد کے اندر جا کر دیکھیں ان کی تنخواہیں کتنی ہوگی، 5,000، 10,000، 12,000، لیکن الحمدللہ مسجد کے اندر بیٹھ کر کہہ سکتا ہوں کوئی عالم دین، قرآن پڑھنے والا، حدیث پڑھنے والا تمہیں رزق کا شکوہ کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ جاؤ پوری دنیا کے اندر جا کر، یہ ہمارا ذاتی تجربہ ہے، ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے حافظ قرآن ہیں جو 10,000، 15,000 میں گزارا کر رہے ہیں، لوگ حیران ہو جاتے ہیں کہ یار 5,000، 10,000 تنخواہ۔ آپ اپنے ملک کا حساب لگائیں، جہاں ڈاکٹر تمہیں روزانہ سڑکوں پہ نظر آتے ہیں، دھرنے دے رہے ہیں، تنخواہ بڑھاؤ، تنخواہ بڑھاؤ۔ تنخواہیں کتنی ہیں، 1,00,000، 2,00,000 سے کم کسی ڈاکٹر کی تنخواہ نہیں ہوتی۔ آئے دن دھرنے ہسپتالوں کے اندر، آئے دن تمہیں سڑکوں پر ماسٹر بھی نظر آئیں گے جن کی 50، 40، 70 ہزار تنخواہ ہے، وہ نظر آتے ہیں کہ نہیں؟ آج تک پاکستان کی تاریخ کے اندر کبھی علماء بھی تمہیں سڑکوں کے اندر نظر آئے ہماری تنخواہ بڑھاؤ۔ یہ مقام رب کائنات نے اس کے اندر برکت اتنی رکھی ہوئی ہے کہ ان کو کسی کے آگے جولی کھلانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جس کو آج معیوب سمجھتے ہیں یہ حافظ مولوی بن کے کرے گا، کسی کو بتاؤ نا یار مسجد کے اندر نماز پڑھا، اچھا ہو تو ٹھیک ہے، تو کرنا کی ہے، حفظ کی اچھا کام کی کرنا ہے، یہ کام نہیں ہے۔ رب کائنات نے ایک بڑا مقام دیا ہوا ہے، ان کی قدر کو، ان کے مقام کو سمجھو۔ آج صرف لوگ مدارس کے اندر اس لیے نہیں آتے کہ یار پتہ نہیں مستقبل ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، تو اس لیے یہ قرآن بڑی عظمت والی کتاب ہے، رب دنیا کے اندر بھی دیتا ہے، آخرت کے اندر بھی دیتا ہے۔ وہ مثال مشہور ہے کہ جب بھی تمہیں مولوی کھا کر مرتے ہوئے تو نظر آئیں گے، بھوکا کبھی کوئی نہیں مرتا۔ تو یہ مثال صحیح ہے، رب کائنات نے ان کو وافر دیا ہوتا ہے، کیونکہ دین کا کام کرنے والے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے نکل جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ان کے لیے راستے آسان کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے اس قرآن کے عظمت کو، مقام کو سمجھو اور اپنے طالب علم کو اس دین کے لیے لگاؤ۔ اور پھر بات یہ ہے کہ یہ دین ایسا علم ہے جو مرنے کے بعد بھی انسان کو فائدہ دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، جب انسان فوت ہو جاتا ہے ان کے عملوں کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ ہاں صرف ایک ایسا علم ہے قرآن پڑھنے والا، قرآن پڑھانے والا، کہ دنیا سے چلا بھی جائے مرنے کے بعد بھی اس کے نامہ اعمال کے اندر اس کو اجر و ثواب مل رہا ہے۔ یہ شیخ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے استاد پتہ نہیں زندہ بھی ہیں کہ نہیں، پتہ نہیں کدھر ہے، ان کو پتہ نہیں علم بھی ہے کہ نہیں کدھر، ماشاءاللہ اتنے حافظ قرآن بن رہے ہیں، لیکن ان کے نامہ اعمال کے اندر جتنا ان قرآن پڑھنے والوں کو اجر مل رہا ہے اتنا ان کو بھی ادھر اجر مل رہا ہے، کیونکہ حدیث ہے۔ اور کتنا اجر ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے اللہ اس کو 10 نیکی عطا فرماتا ہے۔ اب ایک حرف کیا ہے، الف لام میم، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 3 حرف ہیں، صرف الف لام میم پڑھنے کی وجہ سے رب 30 نیکی عطا فرماتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء انبیاء کرام کے وارث ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ باہر نکلے، مدینے کے باہر نکلے، لوگوں کو کہا لوگوں
مسجد کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، تم باہر بھی رہے ہو. لوگ جلدی سے آئے، دیکھا کہ یہاں کوئی مال تقسیم نہیں ہو رہا، واپس چلے گئے. ابو ہریرہ تم نے کہا ہے مسجد کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، وہاں تو کوئی چیز تقسیم نہیں ہو رہی. فرمایا وہاں لوگ کیا کر رہے ہیں؟ کہا ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھا رہے ہیں، حدیث پڑھ رہے ہیں، حدیث پڑھا رہے ہیں. تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تمہیں رسول اللہ کی وراثت کا پتہ ہی نہیں. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے، وہی تو پیارے پیغمبر کا مال و دولت ہے جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر آئے تھے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد نبوی کے اندر آئے. اصحاب الصفا، یہ ایک مسجد نبوی کے اندر چبوترا بنا ہوا تھا جہاں صحابہ کرام قرآن و حدیث کا علم حاصل کیا کرتے. وہاں بیٹھے ہوئے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے. پوچھا یہاں کس لیے بیٹھے ہو؟ کہا اللہ کا قرآن پڑھنے کے لیے اور پڑھانے کے لیے بیٹھے ہیں، اس کے علاوہ ہمارا کوئی مقصد نہیں. تو پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص چاہتا ہے کہ مدینہ کی منڈی کے اندر جائے اور بڑی بہترین خوبصورت اعلیٰ نسل کی 2 اونٹنیاں اسے فری کے اندر مل جائیں؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر بندہ چاہے گا کہ بازار کے اندر جائے، مفت کے اندر 2 اونٹنیاں مل جائیں، کون نہیں چاہتا؟ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کی 2 آیات پڑھنا یا کسی کو پڑھانا 2 اونٹوں سے زیادہ فائدے مند ہے. ایک آیت پڑھو 1 اونٹ کے برابر، 2 آیات پڑھو یا پڑھاؤ 2 اونٹوں کے برابر. کتنا اجر، کتنا فائدہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے بھی زیادہ فائدے مند قرآن کی صرف 2 آیات پڑھنا اور پڑھانا ہے. بہت مقام، بہت عظمت اور فضیلت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو پڑھنے اور پڑھانے والوں کی بیان فرمائی. اسی طرح آج کچھ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہم قرآن سے دور ہیں. صرف 1-2 بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. پہلے نمبر پر قرآن سے دوری کی وجہ یہ ہے کہ ہم کو اس قرآن کی عظمت فضیلت کا علم نہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن صرف اس لیے آیا ہے کہ اس کو اچھے سے غلاف کے اندر بند کر دیا جائے، اس کو اونچی جگہ پر رکھا جائے، یہی اس کا مقام، عظمت اور فضیلت ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید صرف چومنے کے لیے آیا ہے. میرے بھائیوں قرآن پڑھنے کے لیے آیا ہے اور عمل کرنے کے لیے آیا ہے. اور دوسری بات کہ ہمارا نظام تعلیم جو ہے وہ اسلامی نہیں ہے، جس کی وجہ سے آج ہم قرآن سے دور ہیں. آج مدارس کے اندر دیکھو، مساجد کے اندر دیکھو، صبح بچے اپنی مرضی سے اٹھ جائے تو آ جاتے ہیں. کبھی بہت کم مساجد ایسی ہیں جہاں بچے چھوڑنے کے لیے آئیں، جب بچوں کو سختی کی جائے کہ مسجد کے اندر جائیں. آپ اسکول کے اندر دیکھیں صبح بچے جا رہے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں. ادھر سے والد نے پکڑا ہوا بازو، ادھر سے والدہ نے پکڑا ہوا اور گھسیٹتے ہوئے اسکول کی طرف لے کر جاتے ہیں. لیکن مساجد کی طرف اس طرح کبھی کوئی بچہ آتا ہوا تمہیں نظر نہیں آیا. وہ بچوں کا رہا ہے، دل کر رہا ہے ٹھیک ہے نہیں تو سو جاؤ. جہاں ہزاروں فیسیں دے رہے ہیں جو صرف دنیا تک محدود ہے، آخرت کے اندر اس کا کوئی فائدہ نہیں. اور جو ادب و احترام اسکول سکھا رہے ہیں یا مدارس سکھا رہے ہیں، ان کے اندر فرق ہے. آپ دنیا کا چکر لگا کر دیکھیں تمہیں نظر آ جائے. آئے دن اسکولوں کے اندر تو تمہیں نظر آئے گا بچوں نے ٹیچر کو مارا، استاد کو مارا ہے. وہ لڑائیاں، جھگڑے، گالی گلوچ بازاروں کے اندر پھرنے والے ذرا دیکھو وہ مدارس کے طالب علم ہیں یا اسکولوں سے تعلیم حاصل کرنے والے جن کو بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے. ان کا نظام تعلیم دیکھو اور اپنے اسکولوں کا نظام تعلیم دیکھو جہاں کروڑوں روپے، لاکھوں روپے تم لگا کر بچوں کو تعلیم دے رہے. ہم نے اپنی زندگی کے اندر ایسا نہیں دیکھا کہ مدارس کا کوئی استاد ہو اور زندگی کے اندر کسی بھی طالب علم نے ان کے ساتھ کسی قسم کی بدتمیزی کا رویہ اختیار کیا. یہ فرق واضح ہے جو مسجدوں کے اندر پڑھنے والے ہیں اور مدارس کے اندر. ہمارے ایک دوست ہیں شاہدرہ کے اندر ہوتے ہیں، ہمارے جامعہ کے فارغ ہیں، عبد المنان صاحب ان کا نام ہے.
انہوں نے فون کیا کہ ادھر ہم نے نا جنازے کے اور غسل میت کو غسل دینے کا طریقہ سکھانا ہے، سارے مقامی علماء انہوں نے بلائے اور انہوں نے وجہ بیان کی کہ ہم نے سارے علماء اس لیے بیان کیے ہیں کہ ہمارے اکثر لوگوں کو غسل کا طریقہ نہیں آتا۔ انہوں نے بتایا کہ ہمارے ایک ادھر جنرل صاحب ہیں، فوج کے اندر جنرل صاحب ہے، اس کی بیٹی فوت ہو گئی، وہ قاری صاحب کو فون کر رہا ہے، قاری صاحب میری بیٹی فوت ہو گئی ہے، اس کو غسل دینا ہے، ذرا ہمارے گھر آ کر ہماری بیٹی کو غسل دینا۔ یہ جنرل کرنل صاحب ہیں جن پر پتہ نہیں کتنا پیسہ لگا کر ان کو تیار کیا، جس کو اتنا علم نہیں ہے کہ اگر عورت فوت ہے اس کو غسل مرد نے دینا کہ عورت نے دینا۔ جو دن رات باتیں کرتے ہوئے مدارس پر لوگ تھکتے نہیں ہیں، ان سے ذرا غسل کا طریقہ تو سیکھ لو۔ تو یہ علم ہی ہے جو ہمیں فائدہ دے گا۔ کوئی فوت ہو جائے جنازے کے اندر، یہ بڑے بڑے عہدیدار نہیں آئیں گے، جنازہ پڑھانے والے جو جنازے کے اندر دعائیں کریں گے یہ ہمارے طالب علم ہیں۔ یہ علم کی بہت زیادہ اہمیت ہے، صرف وجہ یہ ہے ہم اس کے اہمیت نہیں سمجھتے، اور اسی طرح ہمارا نظام تعلیم درست نہیں، اور اسکولوں کے اندر اگر یہ تعلیم پڑھائی بھی جاتی ہے صرف نام ہوا، جس کو کہنا ہے فارمیلٹی پوری کرنے واسطے صرف رکھیا قرآن و حدیث ہے، ورنہ کوئی قرآن مجید نہیں پڑھائے۔ اسکولوں کے اندر اگر کسی ادارے کے اندر اسکول کے اندر قرآن کی تعلیم موجود ہے تو کسی والدین نے کبھی نہیں آ کے پوچھا کہ ہمارے بچوں کو قرآن نہیں آ کر پڑھتے، ہمارے بچوں کو قرآن نہیں آتا، کبھی نہیں کوئی آ کے پوچھتا۔ میں خود اسکول کے اندر پڑھاتا رہا، کبھی نہیں کوئی والدین آئے تھے، سائنس پڑھنے والے انگلش پڑھنے والے ان سے آئے دن والدین یہ کون سا بچہ ہمارے کو سائنس پڑھاتے آتی نہیں، کبھی الا ماشاءاللہ 3-4 سال میں نے پڑھا، 4 سال کے اندر صرف 1 یا 2 دفعہ والدین آئے ہیں کہ یہ ہمارے بچے کو قرآن ذرا اچھی طرح پڑھا، ورنہ کبھی کوئی بچہ یا کسی کے والدین ہمارے پاس نہیں آتے۔ میں ایک اسکول کے اندر پڑھاتا تو انہوں نے کہا قاری صاحب ہمیں پتہ چلا ہے کہ تم بڑا سختی سے پڑھا رہے ہو بچوں کو۔ سختی سے پڑھانے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ہم ان کو مار رہے ہیں، مطلب یہ تھا کہ یہ جو آدھا گھنٹہ ملتا ہے ان کے اندر بچوں کو کچھ سکھایا جائے۔ انہوں نے کہا قاری صاحب ہم نے ٹھیکہ نہیں لیا ہوا کہ ان کو سارا عالم دین بنانا ہے، بچوں کو جو آتا ہے ٹھیک ہے، جو نہیں آتا ٹھیک ہے، ہم کبھی بھی آپ سے نہیں پوچھیں گے آپ نے بچوں کو کیا پڑھایا، بس آیا کرو، ٹائم پورا کر کے تم چلے جایا کرو، آپ بچوں پر زیادہ توجہ نہ دیا کرو قرآن کے معاملے میں۔ اور اس نے جو آگے الفاظ ان کا قاری صاحب ہم سے کبھی کسی نے نہیں پوچھا، نہ پوچھنا ہی ہے انہوں نے آ کے قرآن بچے پڑھتے ہیں۔ یہ ہمارے پاکستان کا حال ہے، یہ ہمارے مسلمانوں کا۔ تو کس طرح ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، کس طرح ہم ترقی کر سکتے ہیں؟ آج پوری دنیا کے اندر مسلمان ذلیل و رسوا نظر آ رہے ہیں، وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ فرمایا تھا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اس قرآن کی وجہ سے رب بہت زیادہ بلندی عطا فرماتا ہے، اور حدیث کے آگے الفاظ ہے وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اس قرآن کو چھوڑنے والوں کو رب دنیا کے اندر ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، اس قرآن کو پڑھو گے بلندیاں ملیں گی، چھوڑو گے ذلیل و رسوا ہوگے۔ فرمایا القرآن حجت اللہ کا او علیکا، یہ قرآن تمہارے حق کے اندر گواہی دے گا یا تمہارے خلاف گواہی دے گا۔ آج ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارا قرآن کے ساتھ کس طرح کا رویہ ہے۔ اگر تو ہمارا رویہ اچھا ہے تو پھر ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ قرآن ہمارے حق کے اندر گواہی دے گا، اور اگر معاملہ دوسرا ہے تو پھر قرآن ہمارے خلاف گواہی دے گا، ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے۔ تو یہ قرآن اور صاحب قرآن کو پڑھنے والے ان کا بہت زیادہ مقام ہے، بڑی عظمت ہے، بڑی فضیلت ہے، بے شمار وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہم قرآن سے دور ہیں۔ پہلے نمبر پر قرآن کی عظمت اور فضیلت کا ہمیں علم نہیں ہے، دوسرے نمبر پر ہمارا نظام تعلیم، تیسرے نمبر پر اکثر لوگوں نے قرآن کو مشکل بڑا بنا دیا۔ یہ قرآن بڑا مشکل ہے، یہ عام بندے کا کام نہیں، ہر بندہ نہیں پڑھ سکتا۔ حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی قرآن کو پڑھنے والا؟ ہم نے قرآن کو بڑا آسان بنایا ہے۔ جب بنانے والا اور جس کا کلام ہے وہ کہہ رہا ہے ہم نے بڑا آسان نازل کیا ہے، تو پھر مشکل والی کون سی؟ یہ آسان ہے تو رب کائنات اس قدر حافظ قرآن بنا دے۔ یہ 1 سال کے اندر غالباً پاکستان کے اندر
70,000 کے قریب بچوں نے حفظ کیا یہ 2020 کے اندر. اتنے زیادہ حافظ قرآن دنیا کی کسی کتاب کے اندر کوئی بھی حافظ قرآن تمہیں نظر نہیں آئے. یہ مقام شرف عظمت اور فضیلت ہے تو صرف اس قرآن کو. تو اس لیے اس قرآن کو پڑھنا، اس پر عمل کرنا اور اس پر توجہ دینا یہ بہت اہم ضرورت ہے. تو ہمیں اپنے بچوں کو اس قرآن کے لیے تیار کرنا چاہیے. یہ جو بچہ ماشاءاللہ جس نے ادھر قرآن پڑھایا تو یہ بڑے مبارک مستحق ہیں، اور ایک نہیں ماشاءاللہ 3 بھائی حافظ قرآن ہیں. اللہ نے ان کو یہ مقام دیا ہے کہ 3 بھائیوں نے حفظ کیا ہوا ہے. پھر لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کی وجہ سے کیا بنے گا. آپ پورے نارنگ شہر کے چکر لگا لیں، جن کی بھی پوزیشنیں ہوں گی نا زیادہ پورے پنجاب کے اندر یا اسکولوں کے اندر، اکثر ان میں سے حافظ قرآن ہوں گے. آپ جائزہ لگا کے دیکھ لیں، اکثر ان میں سے حافظ قرآن ہوں گے جن کی یہ پوزیشنیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ جب قرآن کی طرف کوئی آتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی اس کو کامیابی عطا کرتے ہیں، آخرت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس قرآن کے مقام عظمت اور فضیلت کو سمجھ کر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ. آ جاؤ تسی، آ جاؤ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آمین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. آمین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاء لا يغادر سقما. آمین. اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. آمین. اے اللہ ہمیں روحانی جسمانی بیماریوں سے محفوظ فرما. آمین. اے اللہ جتنے بھی بھائی اس ادارے کو چلانے والے ہیں اللہ تو ان کی دنیا آخرت بہتر فرما. آمین. اے اللہ جتنی بھی انتظامیہ اس مسجد کو اس مدرسے کو چلانے والی ہے اللہ ان کے گھروں کے اندر رحمتیں برکتیں نازل فرما. آمین. اے اللہ اس مدرسے کے اندر پڑھانے والے اساتذوں پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرما. آمین. اے اللہ اس جامعہ کے اندر جو بچے پڑھنے والے ہیں ان کو دنیا آخرت کی کامیابی عطا فرما. آمین. اے اللہ یہ جو بھائی جس نے یہ قرآن مجید مکمل کیا ہے اللہ اس کو دنیا آخرت کے اندر کامیابی عطا فرما. آمین. اے اللہ جتنے بھی بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. اے اللہ جتنے بھی پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. اے اللہ جتنے بھی بھائی اس مسجد کے اندر اس ادارے کے اندر موجود ہیں اللہ ان کے سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. آمین. اے اللہ جتنے بھی بھائی اس پروگرام کے اندر موجود ہیں ان کی جتنی بھی دلی نیک خواہشات ہیں تو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما. آمین. اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما. اے اللہ جو نہیں مانگ سکے اور ہمارے لیے بہتر ہے تو وہ بھی عطا فرما. آمین. اے اللہ ہمیں دنیا آخرت کے اندر کامیابی عطا فرما. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات آمین. الاحیاء منهم والاموات. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین. اے اللہ اس ادارے کو قیامت تک آباد فرما. آمین. اے اللہ اس ادارے کو قیامت تک آباد فرما. آمین. اے اللہ جتنے بھی ساتھی جو دنیا سے چلے گئے اور اس ادارے کو بنانے والے تھے یا اس مسجد کو بنانے والے تھے اللہ ان کی آخرت کی منزلیں بہتر فرما. آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ